مسکراہٹ اور خاموشی موجودہ جو دور ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہر روز اس طرح کے کچھ معاملات پیش آتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں اور اپنے ماضی کو ضرور پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ موجودہ دور بڑی تلخیوں کا دور ہے، ہر طرف گہما گہمی ہے، ہر شخص اپنے کاموں میں مشغول ہے، کسی کو کسی دوسرے کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر شخص اپنے ہی آپ کو لیے اپنی سوسائٹی میں سروائیو کر رہا ہے، نیبرز کا، ریلیٹیوز کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا۔ ادب جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے ویسے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو گویا میں نے سوچا مسکراہٹ اور خاموشی موجودہ دور میں بہت زیادہ جو ہے فقدان ان دونوں چیزوں کا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بات مسکراہٹ کی کریں تو مسکراہٹ تو سنت نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم خاموشی کی بات کریں تو خاموشی ایک نیکی بھی ہے۔ کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص جس کا اگرچہ اس دنیا میں کوئی نہ تھا لیکن وہ بدتمیز، بد زبانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ فیمس تھا۔ بڑا سارا اس کا گھر تھا اور اس گھر میں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ بڑے گھر میں اکیلا رہنے اور لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے وہ پہلے سے بھی زیادہ وسیلہ، چڑچڑا اور بد اخلاق ہوتا گیا۔ ایک دن ایک غریب بچہ جو نیا نیا اس بستی میں آیا تھا، اس گھر کے سامنے سے گزرا۔ بوڑھا شخص اس نے دیکھا کہ وہ ایک بزرگ ہے، وہ ایک پارک جو ہے اس کی صفائی کر رہا ہے۔ بچے نے بوڑھے کی طرف نگاہ اٹھائی اور بے ساختہ بوڑھے کو دیکھ کر مسکرایا اور ادب سے سلام کیا۔ بوڑھا شخص جس کی طرف شدید چند سالوں سے کسی نے مسکرا کر ہی نہیں دیکھا تھا، اب بابا جی جو تھے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ آج بچے کی مسکراہٹ کا قطرہ جو بوڑھے کے بنجر دل پر آب حیات بن کر جب وہ گرا نا، اس نے بچے کو بلایا اور مسکرانے کی جو وجہ تھی نا بچے کی، وہ اس نے دریافت کی۔ اب بچے نے بولا، میری ماں نے کہا ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا بیٹا، تو ہمیشہ دوسروں کو پہلا جو آپ کا گفٹ ہے، تحفہ جو ہے وہ مسکراہٹ کا دو۔ یعنی جب کسی کو دیکھو تو تم نے مسکرا کر دیکھنا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ نفسا نفسی کا دور ہے۔ مسکراہٹ جو ہے نا وہ جنس ہے جس پر آپ کا کوئی خرچہ تو نہیں ہوتا لیکن اس کا منافع بہت زیادہ ہے۔ اب بابا جی جو تھے وہ بڑے خوش ہوئے اور بچے کو انعام، پیسے وغیرہ جو تھے وہ دیے۔ اب بچہ جو تھا لالچ میں آ گیا۔ اب بچہ ہر روز مسکرا کر بابا جی کے قریب سے گزرتا اور سلام کرتا، یہاں تک کہ ایک دن بچے کے گھر ایک وکیل آیا اور بولا، آج فلاں بوڑھا شخص جو ہے وہ نا مر گیا ہے اور اس نے اپنی جائیداد اس بچے کے نام لگا دی ہے، یعنی وہ بچہ جو ڈیلی وہاں سے گزرتا تھا، اور اپنی وصیت میں لکھ گیا ہے کہ اس کی قیمت چند مسکراہٹوں کے ذریعے ایڈوانس ادا ہو چکی ہے۔ مضبوط ترین لوگ وہ ہوتے ہیں بیٹا جو مشکل ترین وقت میں بھی مسکرانا نہیں بھولتے۔ دل میں غموں کا دریا بھی ہو تو آنکھوں سے قطرہ نہیں نکلتا۔ یاد رکھیں، گزر جانے والے کل کروڑ تھے، آنے والا وقت جو ہے اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آنے والے کل بھی کروڑ ہوں گے۔ اب جو دن گزر گئے ہیں وہ بھی کروڑوں ہیں، جو آنے ہیں وہ بھی کروڑوں ہیں، لیکن آج فقط آج کا ہی دن ہے۔ یہ آج نے ماضی میں نہیں چلے جانا، یا آج نے فیوچر میں نہیں چلے جانا۔ اگر ہم بات کریں آج ہے، لیکن جب کل ہم جائیں گے تو آج ماضی میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج آپ مسکراؤ اور خوش رہو کہ یہ پھر آج کا جو دن ہے یہ ماضی میں چلا جائے گا، یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ذرا اپنے آپ سے آپ سب سوال کر کے مجھے بتائیں، کبھی آپ یا کتنا عرصہ پہلے آپ کھل کر ہنسے ہیں؟ یاد رکھیں بیٹا، آپ اس بات کو یاد رکھیں، جو مسکرانے کے لیے دلیل کے پیچھے رہتا ہے وہ کبھی مسکرا نہیں سکتا۔ فقط ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ
انسانوں کو خوش رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کبھی بھی نہ آپ کریں، وہ کام ہرگز نہ کریں جن سے معبود برحق ناراض ہو۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کامیاب ہو، تو ہمیشہ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں ہمیشہ رکھو، مسکراہٹ بھی اور خاموشی بھی۔ خاموشی وہ نہیں کہ جب آپ کو کوئی پکار رہا ہو تو آپ خاموش ہوں، اور مسکراہٹ وہ نہیں کہ آپ کے سامنے کسی کا حادثہ ہو جائے اور آپ مسکرا رہے ہوں۔ یہ مسکراہٹ وہ والی مسکراہٹ ہے کہ جب آپ پہلی نظر کسی کو دیکھیں تو آپ مسکرائیں اور اس شخص کا دل خوش ہو جائے۔ اور یہ خاموشی جس کی ہم بات کریں، یہ وہ خاموشی ہے کہ آپ گناہ نہ کریں، آپ گنگنائیں نہ، اپنے زیادہ تر وقت کو خاموشی سے گزاریں، سوچ و بچار میں گزاریں۔ مسکراہٹ جو ہوتی ہے نا بیٹا، یہ مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ مشکلات سے دور رہنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ بولو گے اتنی مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ اور کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سینکڑوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ خاموش ہوگے گویا آپ جھوٹ نہیں بولو گے، اور آپ جب جھوٹ نہیں بولو گے تو مزید آپ کو جھوٹ نہیں بولنے پڑیں گے۔ لیکن ہمارے اس معاشرے میں ان سب چیزوں کا فقدان ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم سب مل کر اس طرح کا پازیٹیو سٹیپ لے لیں تو ہم بہت زیادہ اپنی سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت و طاقت دے کہ ہم مل کر اپنے اس معاشرے کو سنوارنے، اس کو بدلنے میں اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کریں۔ آمین۔